جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ دیکھیے، یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن ڈرنے کے قابل ہے کہ جس دن اللہ انبیاء اور رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر ان سے دریافت فرمائے گا کہ تمہاری دعوت کا تم کو کیا جواب ملا۔ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ ہی غیب کا پورا علم رکھنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم سے کہ اے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک، اپنے اوپر میری نعمت کو، وعلی والدتک، اور اپنی ماں پر میرے انعام کو یاد کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہاری مدد کی جبرائیل کے ذریعے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کرو گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تم کو کتاب یعنی لکھنا، حکمت یعنی بولنا، اور تورات اور انجیل کا علم دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب کہ تم
گارے سے پرندے کی شکل بناتے تھے، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا پھر تم اس میں پھونکتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وہ زندہ پرندہ ہو جاتا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی اور تم پیدائشی اندھے کو اور جذام کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور جب تم مردوں کو قبروں سے نکال لیتے تھے، نکالنے کا حکم کرتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیل اور جب میں نے تمہاری حفاظت کی بنی اسرائیل سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ جب کہ تم ان کے پاس معجزے لے کر کے آئے تھے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو ان میں سے نافرمانوں نے یوں کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ معجزے تو کھلے ہوئے جادو ہیں۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اب یہاں سے تقریباً سورہ کے ختم تک 9 آیتیں اور بلکہ 10 آیتیں ہیں، 120 آیتوں کا سورہ ہے، تو بقیہ جو 10 آیتیں ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ گزشتہ سورہ مائدہ کے احکام میں سے آخری حکم جو کہ وصیت سے متعلق تھا، وصیت پر گواہ بنانے سے متعلق تھا، اس کا بیان ہوا۔ قرآن کا مزاج یہ ہے، احکام بیان کرنے کے فوراً بعد یا تو اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، یا نبی پاک یا انبیاء کے واقعات بیان ہوتے ہیں، یا آخرت کا کوئی منظر بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی احکام بیان ہوئے تو اب آخرت کا ایک منظر بیان ہو رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو پہلی آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل، پہلی آیت میں مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے، ہیبت دلوں میں بٹھائی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل وہ دن ڈرنے کے قابل ہے، یہ ہے انداز گفتگو، وہ دن قابل ذکر ہے، یہ ہے انداز گفتگو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ رسولوں کو جمع کر لے گا، آخرت کے منظر کی ایک تصویر گویا کہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو وہاں حساب دینا ہے، اس میدان میں سب کو کھڑے ہونا ہے، دنیا کے ہر خطے کا آدمی وہاں رہے گا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ محشر کا نام ہی اس لیے رکھا گیا، وہ جگہ جمع ہونے کی جگہ ہے، حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو۔ تو میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، سب سے سوالات ہوں گے، فرادہ فرادہ، تنہا تنہا بھی سوال ہوگا، اجتماعی بھی سوال ہوں گے۔ تنہا سوال انسان کے اپنے اعمال کے بارے میں ہوگا، اجتماعی سوالات رسالت کے اقرار کے بارے میں ہوگا۔ پوچھا جائے گا السلام علیکم طبتم الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تمہارے پاس ہمارے نبی نہیں آئے تھے؟ تو اجتماعی طور پر قوموں سے سوال ہوگا، انفرادی طور پر افراد سے سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سوال جواب کے مراحل کو انبیاء سے شروع فرمائے گا۔ انبیاء قیامت کے دن کا اللہ کے علاوہ آخری سہارا ہوتے ہیں، انبیاء آخری سہارا ہیں۔ ایک قوم آخرت میں بچنے کے لیے نبی کا دامن پکڑے گی، نبی ہی سے امیدیں لگائے گی، لیکن وہاں منظر یہ بیان ہو رہا کہ اللہ اپنے انبیاء ہی سے سوال کر رہا ہے۔ تو ایک خوف کی کیفیت ہوگی کہ جن انبیاء پر ہمارا تکیہ ہے اور ہم جن پر اعتماد اور امید لگائے بیٹھے ہیں، آج وہ خود بھی سوال کے معاملے سے گزر رہے ہیں۔ تو انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی اس دنیا کے اندر ان آیتوں کے پڑھنے پر وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پھر انبیاء ہی سے سوال ہوگا، اور سوال بھی بڑا عجیب ہوگا۔ کیا ہوگا
کہا جائے گا کہ اے نبیو، تم نے اپنی اپنی قوم کو جو پیغام رب دیا تھا، جو ہماری دعوت پہنچائی تھی، قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ سوال ہوگا۔ ماذا اجبتم، تم کو کیسا جواب ملا، قوم کا رویہ کیا تھا۔ انکار کرنے والوں کی تو ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست سوال کر دے کہ تم نے غلطی کی، تو امید ہے کہ اس میں آدمی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر کے کچھ بچ جائے۔ لیکن غلطی کرنے والے کو کھڑا کر کے اس سے مضبوط آدمی سے اگر گواہی دلوائی جائے کہ بتاؤ ان کی غلطی کیا ہے، تو پھر اس کا تو پھنسنا یقینی ہے۔ تو اللہ انبیاء سے یہ سوال کرے گا، ماذا اجبتم، تم کو کیا جواب ملا دعوت کے نتیجے میں۔ انبیاء تھرا رہے ہوں گے، خوف کا عالم ہوگا، وہاں کی جو کیفیت ہوگی حدیث پاک میں بیان کیا گیا، ہر آدمی اپنے نفس کی اور اپنے ذات کی فکر کرے گا۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب نبی اپنی ہی فکر میں ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں جب یہ سوال کیا جائے کہ اے انبیاء کی جماعت بتاؤ قوم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو انبیاء جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کی موجودگی میں ایمان سے انکار کیا۔ اس طبقے کو تو نبی جانتے ہیں، لیکن نبی کی شفقت یہ کہتی ہے کہ میں ہو کر کے اللہ کے دربار میں اپنے قوم کی شکایت کیسے کر دوں۔ اسی لیے انبیاء کہہ دیتے ہیں لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے کون کیسا تھا، ہمیں کیا معلوم۔ یہ شفقت دیکھیے انبیاء کی، اے اللہ آپ تو وہ بھی جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، آپ وہ بھی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ یعنی نفاق، بہت سے ہمارے سامنے تو ہم پر ایمان لانے والے رہے ہوں گے، لیکن ہمارے پیٹھ پیچھے وہ آپ کے باغی، ہمارے باغی رہے ہوں گے، اے اللہ ان کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے۔ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کو ایک لفظ کے اندر انبیاء بیان کر دیں گے، لا علم لنا، اللہ اب تو ہم تو کچھ نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، غیب کا پورا علم رکھنے والے تو آپ ہیں، آپ وہ بھی جانتے ہیں جو یہ ہمارے سامنے ظاہر کرتے تھے، آپ وہ بھی جانتے ہیں جو یہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کے اندر منظر کھینچا ہے وہ واقعی دہلا دینے والا ہے کہ انبیاء ایک طرف تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں معاملہ کہ چلو بھئی امید، جس سے امید لگی ہو اگر وہی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے، یہ پہلو بھی ہے اس کے اندر۔ اور وہ امید بھئی آپ بات کرنے کے لیے چلے کسی جگہ، کسی بڑے کے دربار میں مقدمہ ہو، کسی کو درمیان میں بات چیت کے لیے لے جایا جائے، وہ درمیان والے یوں کہہ دیں کہ بھئی ان کا معاملہ کیا ہے آپ خوب جانتے ہیں، ہم تو اب وہ جو لے کر کے آیا تھا اس کی تو ہوا ٹائٹ ہو جائے گی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جناح جو ہے بہت ذہین وکیل تھا، وہ منٹوں پر رقم لیا کرتا تھا۔ کسی خاتون کا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کی سنوائی کے لیے اس نے اس کو وکیل طے کیا تھا، تو انہوں نے 1 منٹ کے 1 لاکھ روپے اس زمانے میں فیس متعین کی۔ آنے کے بعد کاغذ اٹھایا جس پر شکایتیں درج تھیں، اٹھا کر صرف 2 جملے کہا کہ مرنے والے کہ مرنے کا وقت جو ہے یہ پہلے کا ہے، اس کی وصیت بعد میں تیار کی گئی، یہ 2 جملے کہہ کر کے وہ کورٹ سے چلا گیا۔ تو جج حیران تھا کہ کاغذ دیکھ کر کیسے پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ کاغذ پر اس کا سن تخلیق جس سال وہ بنتا ہے، کاغذ کے اندر نظر نہ آنے والی تحریر میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو کاغذ ہم نے اٹھایا تھا اس پر اس کی طباعت، اس کی پرنٹنگ اس کا سن اور سال لکھا ہوا تھا، اور مرنے والے کا سال اس سے بہت پہلے کا ہے، لہذا یہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ یہ ایک میں نے بات اس لیے عرض کی، آگے ایک اور بات مجھے سمجھانا ہے۔ ہمارے ملک میں سید احمد خان کے نام سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی گزرے، جن کو لوگ سر کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے محمود خان،
وہ بہت بلا کے ذہین وکیل تھے۔ اتنی ذہانت تھی کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے ذہن کی پیمائش کرنے کی بھی ارادے ظاہر کیے، لیکن گھر والوں نے اجازت نہیں دی، ورنہ تاریخ کا ایک واقعہ ہو جاتا کہ آئنسٹائن کے بعد ایک مسلمان وکیل کا ذہن بھی ناپا گیا۔ ان کو ایک شخص نے مقدمے کے لیے ہائر کیا، کورٹ میں پہنچ کر کے بھول گئے کس کی طرف سے مقدمہ لڑنے آئے، تو اب بجائے مدعی کی طرف سے مقدمہ لڑنے کے مدعا علیہ کی طرف سے مقدمہ لڑنا شروع کیا، سارے دلائل دے دیے۔ جج بھی حیران، وہ جو وکیل تھا استغاثہ وہ بھی حیران، یہ خود وکیل جرح تھے لیکن وکیل استغاثہ بن گئے۔ اب حیران ہو کر کے جج بھی تھا پریشان، وہ بھی پریشان، جس نے ہائر کیا اس کا تو مسئلہ ہی خراب۔ تو اس نے قریب آ کر کہا کہ وکیل صاحب بھول گئے، مجھے بچانے آئے کہ پھنسانے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، میں نے آپ کی طرف سے مقدمہ لڑنا ہے۔ ہاں، جب کھڑے ہو کر کہا کہ جج صاحب میں نے اب تک جتنی بحث کی یہ ہمارے مخالف وکیل کی طرف سے جو بحث ہو سکتی تھی وہ میں نے کر دی، اب اس کے جوابات سنو، کہہ کر کے اپنے ہی قائم کردہ سوالات اور جرح پر جرح کی، اور اس کے بعد مقدمہ جیت کر نکل گئے۔ وکیل مضبوط ہوگا تو مقدمہ بھی مضبوط ہوگا، وکیل اگر کمزور ہو یا یہ کہ ہٹ جائے درمیان سے تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ انبیاء قیامت کے دن ہمارے وکالت کے لیے، وہ ہمیں بچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے، اور اگر وہ خود یہ کہہ دیں کہ مولا آپ جانتے ہیں تو پھر ہمارا تو معاملہ خراب ہوگا۔ اس لیے اس آیت کو علماء نے آیت تحدید اور آیت تخویف کا نام دیا۔ تحدید کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، تخویف کا مطلب ہوتا ہے خوف دلانا۔ آخرت کے منظر کو بیان کر کے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو پھر آخرت اپنے بل بوتے پر آدمی کو کمانا چاہیے، اپنی محنت کرو، اس کے بعد پھر انبیاء کی سفارش کے تم مستحق بنو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بطور عنوان کے قائم فرمائی۔ اب اللہ انبیاء کے تمام جماعت میں سے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ آخرت میں اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، ان کو نعمتیں یاد دلائے گا۔ کہا جائے گا عیسیٰ ابن مریم میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر انعامات کیے۔ عیسیٰ پر انعام کیا یہ تو ہم جانتے ہیں، ان کو نبی بنایا، اور والدہ پر جو انعام ہوا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ کا نام یہودیوں نے خراب کر رکھا تھا، قرآن نے آ کر کے ان کی صفائی پیش کی، قرآن نے آ کر کے ان کی وضاحت کی، اور خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفائی کے الفاظ نکلوائے اور کہا کہ میں نبی ہوں، میری والدہ پاک دامن ہے، عفیفہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک انعام تھا ان کی والدہ پر۔ اب آگے اللہ تذکرہ کر رہا۔ سب سے پہلے کہا اذ ایدتک بروح القدس، میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے۔ روح القدس نام ہے حضرت جبرائیل کا، روح القدس نام ہے حضرت جبرائیل کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل بہت زیادہ رہا کرتے تھے۔ دوسرا انعام تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ لوگوں سے بچپن میں بھی بات کرتے تھے، کہولت میں بھی بات کریں گے۔ بچپن تو معلوم ہے، مہد کہتے ہیں جھولے کو یا گود کو، ماں کی جو گود ہوتی ہے اس کو مہد کہتے ہیں، اور قبر جو ہوتی ہے اس کو عربی میں لحد کہتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہا کہ علم حاصل کرنا ماں کی گود سے شروع کرو تو قبر میں جانے تک علم کے طالب بن کر رہو، متلاشی بن کر رہو، تلاش کرتے رہو نئی نئی چیزیں کہاں سے مجھے مل سکتی ہے۔ تو ایک تو حضرت عیسیٰ بچپن میں جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ قوم میں آئے، سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے، قوم نے حضرت مریم سے کہا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ قوم نے طعنہ دیا
کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے باپ بد کردار تھے نہ تمہاری ماں باغی تھی، یہ کیا تم نے بچہ اٹھا لیا ہے؟ فاشارت الی، تو انہوں نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں گے؟ فوراً حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا برکت والا رہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ بچپن میں بات کرنے والے حضرت عیسیٰ، ایک تو یہ، دوسرا لفظ آتا ہے کہلن، کہولت کہتے ہیں 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد، بڑھاپا آنے سے پہلے 60 اور 40 کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہولت کا زمانہ، جوانی کے بعد بڑھاپے سے پہلے، اس مدت کو کہولت کہتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ لوگوں سے کہولت کے زمانے میں بات کریں گے۔ حالانکہ جو بچہ بچپن میں بات کرتا ہے وہ بڑا ہونے پر بھی بات کرے گا، علیحدہ بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ تو مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں، دونوں کام کی ہیں۔ کہا کہ بچپن میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو اسی طرح صاف سمجھ میں آنے والی تھی جیسے کوئی بڑا آدمی گفتگو کرتا ہے۔ عام طور پر بچے جب بات کرتے ہیں تو زبان میں تتلاہٹ ہوتی ہے اور اس الفاظ کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی، لیکن حضرت عیسیٰ نے جو گفتگو فرمائی وہ بالکل صاف، شفاف اور فصیح و بلیغ تھی، جیسے بڑا آدمی کرتا ہے۔ ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جو کہ ہمارے اکابر نے بھی نقل فرمایا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے، حضرت مولانا ادریس صاحب نے، حضرت مولانا عبد الماجد صاحب نے، اور بھی حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہم، ان اکابر نے جو نقل فرمایا دل کو لگنے والا ہے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی مقام اور مرتبے کو اور ہمارے ایک عقیدے کو بتلانے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے قادیانیت کے خلاف، شکیلیت کے خلاف ایک دلیل ہے۔ قادیانیوں کا جو دعویٰ تھا کہ عیسیٰ مر چکے اور قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد وہ خود عیسیٰ بن کر وہ خود عیسیٰ ہے، تو اس دعوے کا بطلان بھی ہے کہا، اور خود عیسائیوں کی طرف سے بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اس کا بھی رد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ زمین پر نازل ہوں گے۔ دنیا سے جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ان کی عمر مبارک تھی 33 سال۔ 33 سال۔ ان کو جب آسمانوں سے دوبارہ اتارا جائے گا اس وقت بھی ان کی عمر مبارک ہوگی 33 سال۔ وہ 33 سال ہی کی عمر میں زمین پر دوبارہ آئیں گے۔ آنے کے بعد پھر ان کا نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، وہ حکومت کریں گے۔ وہ جو زمانہ ہوگا جب ان کی عمر 40 کراس کرے گی تو پھر وہ زمانہ کہولت کا زمانہ ہوگا۔ تو قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ عیسیٰ تم دوبارہ آسمان سے زمین پر اتارے جاؤ گے، یہاں تمہاری عمر پھر کہولت تک پہنچے گی، تم اس زمانے میں بھی لوگوں سے بات چیت کرو گے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب جو انعام کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، آگے کہا کہ وہ وقت بھی وہ بھی انعام یاد کرو کہ میں نے تم کو کتاب یعنی لکھنا سکھایا، حکمت یعنی صحیح بولنا سکھایا، تورات اور انجیل کا علم دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، میں نے کہا تھا کہ انجیل جو ہے تورات ہی کے مضامین کا ایک خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اب یہاں سے ان کے معجزات کا بیان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، وہ وقت بھی یاد کر لو کہ جب تم گارے سے یعنی پانی ملے ہوئے مٹی سے تم پرندے کی ایک شکل بناتے ہو مورتی جیسا، اور اس کے اندر پھونک مارتے ہو، یہ پھونک مارتے ہی وہ مٹی کی ہیئت کا پرندہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے۔
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ کہا بِإِذْنِ، کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ کا مٹی سے پرندے کی شکل بنانا یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور پھر اس میں پھونک مارنے پر اس پرندے کا زندہ ہونا یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ انبیاء کے معجزات اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اسی لیے قوم کو معجزے کا مطالبہ کرنا نہیں چاہیے۔ قوم اگر نبی سے معجزے کا مطالبہ کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو نبی کے نبی ہونے پر شک ہے، وہ دلیل مانگ رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج اگر کوئی آدمی نبوت کا اعلان کرے تو اس کے بارے میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس سے یہ پوچھ لے کہ اچھا تم نبی ہو تو اس کی دلیل کیا ہے۔ آج کے زمانے میں جھوٹے نبی کے دعویٰ کرنے والوں سے اس کے جھوٹے دعوے پر دلیل بھی پوچھنا حرام ہے اور ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس نے دلیل پیش کی تو کیا مانو گے؟ ظاہر ہے دلیل وہ پوچھتا ہے جس کو ماننا ہوتا ہے، جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے، شرارت کرنی مقصود ہو تو ایک الگ معاملہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے بہت پیارا جملہ لکھا کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے دلیل کا مطالبہ کفر ہے، اس لیے کہ اگر اس نے دلیل پیش کر دی جس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے تو تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ نبی ہے، اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے اللہ کے حکم کے تابع، اولیاء کی جو کرامات ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کے حکم کی تابع ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کبھی کرامت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ولی اپنی مرضی سے کرامتوں کا اظہار کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا کر رہا ہے مقابلے میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کی برابری کرنے والا پوری مخلوق اور کائنات میں نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، پیدائشی نابینے اور پیدائشی جزامی کو ہاتھ پھیرتے تو وہ میرے حکم سے اچھا ہو جاتا۔ اللہ کے قرآن کے الفاظ دیکھیے، بِإِذْنِي، بِإِذْنِي ہر جگہ آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ تم مردوں کو قبروں سے نکالتے میرے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ قبر کے پاس جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے اور پھر یہ کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں قتل ہونے اور سولی چڑھنے سے بچا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بچا کر آسمانوں پر اٹھایا۔ دوسرا مطلب، میں نے تم کو بنی اسرائیل سے بچایا جب تم انجیل کا نسخہ لے کر ان کے پاس گئے تو یہودیوں نے تو انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ اندھوں کو آنکھ دینا، جذام والے کو صحیح کر دینا، مٹی کے پرندے کو پھونک کر صحیح والا پرندہ بنا دینا، یہ تو جادو ہے۔ تو اس الزام پر بھی ہم نے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں ان لوگوں سے بچایا۔ یہ جو آیت اللہ نے بیان کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پوری قوم عیسائیت کو تین باتیں بتلانا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جس عیسیٰ کو تم نبی خدا سمجھتے ہو، اس عیسیٰ کے بارے میں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے سوال کریں گے، اور خدا کی شان یہ ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اور جس سے سوال کر لیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کہ وہ انعام ہم نے کیا، جو کسی کا محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے معجزے ہمارے حکم کے تابع تھے۔ اس کا پرندوں میں پھونکنا ہماری مرضی پر موقوف تھا، وہ پرندے میں پھونکتے، ہماری مرضی نہ ہوتی تو پرندے میں کبھی جان نہیں آتی۔ تو عیسیٰ ہماری مرضی کے تحت تھے، اور جو کسی کے ماتحت ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ کی ہم نے حفاظت کی، یہودیوں سے ہم نے بچایا، جس کو بچایا جائے وہ کبھی خدا ہو نہیں سکتا۔
عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، بھیجے ہوئے رسول ہیں، تم ان کو رسول اور نبی تسلیم کرو، بلا وجہ خدا مت سمجھنا۔ تو اللہ نے ایک پیارے انداز میں حضرت عیسیٰ کا مقام بھی باقی ہے، ان کی عظمتوں کو بھی باقی رکھا، اور ان عظمتوں کے تذکرے میں اللہ نے ان کو خدا سمجھنے والوں کے غلط عقیدے کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا۔ آگے کی آیتوں میں اب پھر اس مخصوص واقعے کا تذکرہ ہے جس کو مائدہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ ہم نے ابتدا میں اعلان کیا تھا کہ سورہ مائدہ کے اختتام پر جو مائدہ کا تذکرہ ہے، مفسرین نے اس میں آسمان سے اترنے والے اس دسترخوان پر کیا کیا چیزیں تھیں اس کو جمع کیا ہے۔ ہم نے اسی وقت یہ ارادہ کیا تھا ساتھیوں کے مشورے سے کہ جب یہ درس میں ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی مائدہ کی ایک شکل بنائی جائے گی، تو آپ سب حضرات اگلے درس میں جب آئیں تو ظہرانے کا انتظام یہیں ہوگا، درس کے بعد مائدہ سے فارغ ہو کر کے پھر اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ یہ اعلان درس میں آنے والوں کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ یہ درس چلے گا یوٹیوب پر، تو پھر وہاں سے بھی لوگ آئیں گے تو پھر مائدہ ناکافی ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا تو ہے نہیں کہ جس میں معجزے کے طور پر حل میں مزید، جس کو جتنا، یہ ہمارے درس کے حلقے کے ساتھ اعلان خاص ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے ہمیں بہرور فرمائے، آخرت کے سوال جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے، انبیاء کی شفاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہم کو مستحق بنائے۔